کیا خوبصورت اللہ کا دین ہے. اور میں نے ان آنکھوں سے چیزیں، جب جنید جمشید اور ہم مظفر آباد گئے، کشمیر گئے، زلزلے کے، ہم جماعت میں تھے، جب ہم زلزلے کے بیلٹ میں گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالا کوٹ پہنچے ہم، پہلی انٹری تھی جنید جمشید کے پلازے کی. جنید جمشید کی پلازے میں جنید جمشید، سہیل اور میں، ہم دوست ہیں پرانے، سہیل سے کراچی میں، لیکن ہمارا دین اتنا کوئی زیادہ نہیں تھا. جنید صفات بہت تھیں، غیبت نہیں کرتا تھا، علماء سے محبت، سخاوت بہت زبردست، تہجد، لیکن پھر بھی تبلیغ ہماری ایک نمبر نہیں تھی، میری بھی نہیں ہے. لیکن ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کی آپ کو برکت بتا رہا ہوں، تبلیغ کا کام کتنا اونچا ہے. ہم اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ تبلیغ یہ دعوت کا کام. جنید جمشید کا پورا پلازا، ہم نے پورا پلازا کریک گر گیا. جنید جمشید کی ایک کونے کی دکان اللہ نے باقی رکھی، ایک اس کی الماری کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا اتنے بڑے زلزلے میں. یہ میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی ہم وہاں تھے نیوزی لینڈ میں، سہیل خان وہاں جو طارق روڈ میں جنید جمشید کی 3-4 شاپس کے آس پاس آگ لگ گئی. جنید کی دکان تھی، انہوں نے کہا کہ سہیل بھائی آگ ایسی ہے آپ کی دکان گئی. اور سہیل جو ہے جماعت میں، فون آیا 1.5 گھنٹے بعد کہ سہیل بھائی آپ کی دکان پہ آ کے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. یہ آج نہیں ہوا. ایک صحابی کے پاس ایک صحابی آئے کہ جا ابو دردہ تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، ابو دردہ ہی تھے، تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، جا آگ بجھا. کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. کہا آگ لگ رہی ہے. کہا نہیں، 3 دفعہ کہا. چوتھی دفعہ کہا ابو دردہ تیرے گھر پہ آگ آ کے رک گئی. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، جو آدمی صبح گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے اللہ اس کے گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچا. ہم نے وہ دعا سیکھی. کتنی زبردست دعا ہے حضرت. اللہ کے فضل سے ہم دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں. میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، بیوی سے پوچھ لیں، بہت ڈرپوک، ذرا سی آنکھ دکھاتی ہے جان نکل جاتی ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے. میں لیاری گیا ہوں جب لیاری کوئی پولیس بھی نہیں جاتی تھی. میں امریکہ کی فوج کو دعوت دے کے آیا. میں ایسا ہوں، امریکہ کی پولیس سامنے بیٹھی، نیچے 25 NYPD کے بڑے پولیس آفیسر. یہ دعوت کی برکت ہے. ربی بن عامر دائی تھے، دائی. آپ دائی بن کے تو دیکھو میرے پیارو، گولی ہاتھ میں ہو، ہاتھ میں 1000 ایک چوہا بھی نہیں مرے گا. آپ ماشاءاللہ مجھ سب سے زیادہ تگڑے لگ رہے ہو، میں تو کمزور ہوں. میں افریقہ کے جنگل میں گیا، جنگل میں 5 ببر شیر تگڑے زبردست، 5 اکٹھے بیٹھے ہیں. میں نے ان سے 20 منٹ بات کی ہے. آپ کر سکتے ہو کوئی 20 منٹ؟ اور ڈرایا، میں کہا ماروں گا تمہیں، انسان بنو، یہ بنو. اور شیر یوں سن رہے ہیں مجھے. 20 منٹ بعد پتہ ہے کیوں؟ کہ شیر پنجرے میں بند تھے. اگر شیر کھلے ہوتے، شیر کا پوتے سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے، چڑیا گھر میں نہیں ہے. گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے. سم آپ کے پاس موبائل کی بھی ہے، زین کی بھی ہے اور HTC بھی، لیکن موبائل میں نہیں. کوئی فائدہ ہوگا؟ ہماری جو کام ہے دعوت، یہ آج ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، تو آج ہماری طاقت گھر میں نہیں چلتی. ربی بن عامر ایک تلوار، ننگی تلوار، کپڑا بھی ایسے لپیٹا ہوا، بالکل خستہ تلوار، ایک خچر، اور لے کے کس کے دربار میں؟ رستم، جو 70% دنیا کا کنگ ہے، اس کنگڈم ہے، اور فوج کھڑی ہے اس کی، تلواریں لے کے. ربی بن عامر اکیلے جا رہے ہیں، اور جا کے ایسے گئے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آئینیا میں بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں رائبڈ نے بھیجا تو فلاں نے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. رائبڈ تو ایک ذریعہ ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں دنیا کی غلامی سے نکال کے ایک خالق کی غلامی میں ڈالنے آئے ہیں. تمہیں دنیا کے دھوکے سے نکال کے دنیا کی اور آخرت کی وسعت میں ڈالنے آئے ہیں. تمہیں یہ مختلف قسم کے ادیان جو ہیں، یہ جو شرک ہیں، اس سے نکال کے اسلام کے عدل میں ڈالنے آئے ہیں. اکیلے دعوت دین میں حیران. آپ دائی بنو تو دیکھو آپ کی طاقت کہاں ظاہر ہوتی ہے. واللہ بن کے تو دیکھو. پھر ہم بالا کوٹ پہنچے، ایک پلازا پٹھان کا، ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے، لوگ موویاں بنا رہے ہیں. اس پٹھان کو میں جانتا ہوں، ایک اینٹ اس کی نہیں ہلی میرے پیارو، اتنے بڑے زلزلے میں. اللہ ان آنکھوں سے دکھایا ہے. اور ہمارا مرکز کچا، میں نے اور جنید نے وہاں ظہر پڑھی. ہمارا مرکز ساری 5 مساجد شہید، زمین میں گھسی ہوئی مساجد، سارے گھر نیچے. ایک پلازا بچا ہے، اس پلازے میں نہ کوئی نائی کی دکان، نہ کوئی شیو، نہ کوئی بینک، نہ کوئی فلم، نہ کوئی آڈیو. اور ہر اذان پہ پلازا پورا بند ہوتا تھا. اللہ نے دین پہ چلنے سے پورا پلازا اس کا بچا کے دکھایا. ان آنکھوں سے دیکھ کیا ہے. باغ گئے، پورا باغ ملیا میٹ، 5-4 گھر کچے کھڑے. میں گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کچے گھر. جب کھٹکھٹایا، باہر نکلوں گا کون؟ ہم نے جنید سعید
کہ کیا؟ میں کہا آپ کے گھر نہیں گرے؟ کہا بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، باہر نکلا پورا باغ غائب۔ میں کہا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کچھ ہوتے تھوڑے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر سے ہمارے ہاں ایک نوجوان سال پیدل اللہ کے راستے میں جماعت میں چل رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، حدیث کی دعا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے۔ سفر کی دعا کیا ہے؟ کس کو یاد ہے سفر کی دعا؟ غلط دعا یاد کی، یہ سواری کی دعا ہے۔ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جو سواری مسخر۔ سفر کی دعا یاد کر لو آپ تو میں کہتا ہوں جب سفر کرو گے آپ۔ میں ایک مولوی کے ساتھ گیا، مولوی عادل، میں نے اس کے اندر دیکھا ایک خوبی، ہر دعا میں یہ سفر کی دعا ضرور کرتا تھا۔ سفر کی دعا پتہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم سفر مانگ رہے ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی من عمل ما ترضی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں ھذا البر، نیکی کا، تقوی کا اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور ایک کیا دعا ہے؟ اللہ ہمارے سفر یوں ہوتے ہیں، اللہ کے دعا ہے اللہ محون علینا فی سفرنا ھذا بطوی عنا بعدا، اے اللہ ہمارے سفر جلدی طے کرا دے اور اس کو شارٹ کر دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحل، اے اللہ سفر میں میرا دوست ساتھی بن جا، اور میں گھر میں نہیں ہوں، اے اللہ میں گھر میں نہیں ہوں تو میری جگہ میرے گھر میں خلیفہ بن جائے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں جس کے گھر میں اللہ خلیفہ کو، اس میں کچھ پنگا ہو سکتا ہے؟ وہ 5 گھر سال لگا رہے تھے ایک نوجوان، اللہ ان کے گھر میں خلیفہ، کچا گھر نہیں گرا حضرت۔ مظفر آباد پہنچے، پریزیڈنٹ ہاؤس زمین میں، آنکھوں سے دیکھا، سارے کالج 5 اسٹار ہوٹل اندر گاڑیوں سمیت، اور ہمارا مرکز کچا بغیر پلاسٹر کے ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے۔ یہ ہمیں افلا تعقلون، عقل نہیں ہے۔ لیکن یہ مدد صرف داعی کے ساتھ ہے، یاد رکھنا۔ قرآن کہہ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سلام کر رہے ہیں اللہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن مجرموں کو نیکوں کو الگ کریں گے، لیکن دنیا میں نیک لوگ بھی جائیں گے عذاب میں، ہم نے دیکھا ہے، سونامی آئے گا سب جائیں گے، لیکن دنیا میں صرف ایک طبقہ بچے گا۔ سورہ ہود ہے، مولوی صاحب سے آیت نکال لینا، آخری رکوع میں ہے وہ آیت، آخری رکوع سے یا پہلے، کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم میں سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکتے تھے، پس ہم نے وہ چند تھے ان کو الگ کیا، باقی ساروں کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکے گا اللہ ہر عذاب سے اس کو بچائیں گے، دنیا میں بھی ہے نا۔ اور یہ آج اللہ کے فضل سے جماعتوں کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم جب ہمارے پاس آیا تھا، آپ کو پتا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا، 8.9 تھا، ہم اس زلزلے میں، اور وہ دیر سے اس کا بیس تھا، دیر۔ میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ہمارے کچھ دوست تھے اللہ والے، وہ رکوع میں رہے، 1-1.25 منٹ کا زلزلہ تھا، وہ نماز میں رہے، میں تو نماز ختم کر دی، دسترخوان پہ تھا، دسترخوان پہ بیٹھے، کیا زمین ہلی ہے، اور ہم باہر نکلے اور سولے آسمان میں ہم نے پہاڑ ہلتے دیکھے، ہم نے بلڈنگیں، اور زمین سے جہنم، زمین 7 زمین کے نیچے، ہم نے ان کانوں سے جہنمیوں کی چیخیں سنی ہیں۔ 1 ہفتے اس کے آفٹر ایفیکٹس آتے رہے، رات کو چیخیں آتی تھی زمین سے۔ میرے پیاروں آگے حالات اچھے نہیں ہیں، بچنے کی صرف ایک ترکیب ہے، اس دعوت کے کام سے جڑو، اور کوئی ایک عالم جو اللہ والا اس کے ساتھ جڑو۔ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں 2 کام کر لو، دعوت کے کام، ماحول، کیونکہ دعوت کا کام ایک ماحول بنا رہا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے یہاں سے نیت کر کے جاؤ۔ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اپنا تعارف کر رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں، تمام نبی داعی، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا آتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے نبی داعی تھے۔ اور یہ امت کیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی اس امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کا راستہ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرۃ، پوری بصیرت سے بلائیں، انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا کام، یہ دعوت، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی کام دعوت ہے۔ میرے پیارو دعوت کا کام روزانہ کریں، آپ دیکھیں آپ کی ساری ترتیب آپ کی زندگی کی اللہ آپ کو وہ دنیا دے گا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، آپ نے سوچے بھی نہیں ہوگی۔